معزز سامعین گرامی قدر، ایک بات میں آج آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں جو متعدد مرتبہ آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اس ٹائم عجیب افراتفری کی کیفیت ہے۔ بیماری کا کیا حل ہے؟ بیماری کا حل ہے جی مسجدیں بند کر دو۔ مزید حل کیا ہے؟ مزید مسجدیں بند کر دو۔ مزید حل کیا ہے؟ اور مسجدیں بند کر دو۔ اچھا اور حل کیا؟ لاک ڈاؤن کر دو۔ مزید حل لاک ڈاؤن بڑھا دو۔ کتنے دن؟ 14 دن۔ پھر کیا حل ہے؟ 28 دن۔ پھر کیا حل ہے؟ مزید 28 دن۔ پھر کیا حل ہے؟ مزید 28 دن۔ یہ آج کل ہماری کل عقل غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یہ آج کل ہماری کل عقل ہوئی ہے۔ یہ حل ہے؟ کون ایسا بندہ جو گارنٹی دے کہ 14 دن پہلے دن سے یہ سوال کر رہے ہیں، 28 دن، 2 مہینے، 3 مہینے؟ یہ تو ایسا معاملہ چل رہا ہے جیسے انہوں نے ساری لاک ڈاؤن کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں۔ ایسی سائنس کے اوپر پھر تف ہے۔ یہ WHO کو، ان سارے اداروں کو بند ہو جانا چاہیے۔ وائرس جس صابن سے مر جاتا ہے، جو وائرس صابن سے مر جاتا ہے، تم اس کی دوائی ایجاد نہیں کر سکتے، تم اپنے اداروں کو تالا لگا کے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ عجیب و غریب حل پیش کرتے اور حل بھی منافقانہ۔ اللہ معاف کرے، فرقہ واریت اور تعصب نہیں پھیلانا چاہتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ بیماری اللہ کی مرضی سے لگتی ہے تو ہم بھی الزام لگائیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ایران کا بارڈر پار کیا ان کی وجہ سے بیماری لگی۔ ہم یہ اس لیے نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی، لیکن تعصب کی فضا دیکھیے۔ آج 21 رمضان ہے، پورے پاکستان کے اندر جو SOPs تھے، جو لاک ڈاؤن تھا، مسجد کے امام گرفتار، SOPs کی خلاف ورزی پہ مسجدوں کے اماموں کے خلاف مقدمے اور جلوس نکل رہے ہیں یوم علی کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں۔ ان کے اوپر مقدمہ نہیں، ان کو انتظامیہ سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں آپ نے کل اور ڈاکٹرز بھی، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بہت سے بھائی ڈاکٹر بیٹھے میں، ان کو تان و تشنیع نہیں، کچھ ڈاکٹر مسیحا ہیں جو فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن چند بدبخت ایسے بھی ہیں، اور بعد نے میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ دیا، علامہ صاحب پاکستان میں بھوک سے کوئی نہیں مر سکتا۔ انہوں نے نہ غربت دیکھی، نہ غریب دیکھے، لوگ خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ اس خوف سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، اس خوف سے۔ کل ایک نوجوان نے زندگی کی بازی ہار دی کہ اگر مجھے کرونا ہو گیا تو میرا جنازہ کیسے ہوگا؟ اس خوف سے، اس دہشت سے لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اور ڈاکٹر، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سینئر ڈاکٹر بیٹھ کے آف لائن کیمرے میں مجھے کہہ رہے ہیں، جو بات ہم اٹھاتے تھے نا کہ زندہ انسان کو ٹریٹ کیا جائے، زندہ انسان کا علاج بھی ہوگا، جیسے ہی میت میں منتقل ہوا نہ غسل ہوگا، نہ علاج ہوگا، نہ کفن ہوگا، تابوت میں ڈال کر کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کوڑا کرکٹ کی مانند دفن کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نے آف لائن کیمرے میں مجھے کہا، اللہ کی قسم یہ صرف WHO کی اور ان پروٹوکولز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ مردہ نہلانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بتائیے یہ ظالم نہیں ہے پھر ڈاکٹر؟ زندہ انسان سے وائرس پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے مردہ سے۔ اگر کوئی ایماندار ہوتا نا، اب پھر بندہ کس سے شکوا کرے؟ کسی کو عقل ہوتی تو لانگ ڈسٹنس شاور بنائے جاتے، بنانا مشکل ہے ہر شہر میں، فاصلے سے میت کو غسل دے دیا جائے کچھ فاصلے سے۔ اگر آپ اوپر سے نہیں دینا چاہتے ہمارے نوجوان، تو میں قرآن و سنہ موومنٹ کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بیچارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، رات کے 2 بجے فون آ جاتا ہے، 3 بجے فون آ جاتا ہے، خدا کے واسطے ہماری میت کو نہلا دیں۔ جا کے نہلاتے ہیں، جا کے جنازے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر جنازے اور میتوں کو دفنانا مشکل کر دیا گیا۔ کس کی غلامی میں؟ ایک WHO کے پروٹوکولز کے لیے آپ نے اپنے شائع رضا جنازوں کے کم از کم اسی کے اوپر غور کر لیجئے، وہ آپ سے کتنے کو مخلص ہیں۔ آپ بھی ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو اس جرم میں شریک ہیں،
شریک ہے کئی ڈاکٹر، کیا کرتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک کے مریض کو بھی کرونے میں ڈال دیا، نمونیا کا مریض بھی کرونے میں، فلاں مریض بھی کرونے میں۔ کیا ڈاکٹر ملوث نہیں ہے؟ ظالم ہے وہ ڈاکٹر جو جھوٹ بول کے کسی اور بیماری کی وجہ سے۔ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ میں تو پھر بھی یہی کہتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے انہوں نے کہ پاکستانی مر جائیں، ابھی بھی 1000 سے اوپر نہیں جا۔ جناب مارچ کے اینڈ تک تباہی آ جائے گی، اپریل کے اینڈ تک تباہی آ جائے گی، مئی کے اینڈ تک تباہی، اور تباہی تب آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ اور اگر اللہ نہیں چاہے گا، یقین مانیے جو گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، میں کسی کی دل داری بھی نہیں کرنا چاہتا، وباؤں کے دور ہیں، لیکن گھروں میں چھپ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا نہیں آئی، صحابہ کے دور میں وبا نہیں آئی۔ یہ کون سے فتوے تھے جو دیے گئے بارش کے قیاس کر کے وباؤں کے اوپر فتوے دیے؟ یہ لوگ بھی، ان کو بھی اپنے فتووں سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں ان کی دل داری نہیں کرنا چاہتا، لیکن رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، عمر کے دور میں آئی، خلافتوں میں آئی۔ بتائیے رسول اللہ نے کس وبا میں مسجدوں کو تالا لگایا؟ حضرت عمر نے کس وبا میں مسجد کو تالا لگایا؟ خلفاء نے کس وبا میں مسجدوں کو تالا لگایا؟ آج 2 مہینے اور حل بھی صرف لاک ڈاؤن، بڑھائی جاؤ، یہ حل ہے؟ یہ ان کے لیے حل ہے جن کی تنہائیں آ رہی ہیں، جن کی لگی بندی آمدنی۔ اب تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف غریب بندہ پریشان ہے، اللہ کی قسم غریب نہیں، سفید پوش طبقے کے لوگ روتے ہوئے فون کر رہے ہیں، علامہ صاحب اب تو سیونگ کتنی ہوتی ہے سفید پوش طبقے کی؟ مزدور کی تو ایک دن کی بھی نہیں ہوتی، اس کی تو ایک دیہڑی نہ لگے وہ اگلے دن چل نہیں سکتا، لیکن سفید پوش طبقے نے بھی کیا جوڑا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے۔ آپ کو ہم خان صاحب کو یہ بات کہتے ہیں، آپ لاک ڈاؤن کا یہ جو فیصلہ ہے کھولنے کا، اس کے اوپر جم جائیے، پوری قوم اس فیصلے میں آپ کا ساتھ دے گی۔ اور یہ جو مذہبی منافرت پھیلانے کی بات ہے نا کہ ایک طبقے کو ہر قسم کے جلوس کی آزادی ہو، اور مسلمان کے اہل سنت کا جو پاکستان میں اکثریت ہے اس کو نہ اعتکاف بیٹھنے دیا جائے، نہ مسجد میں آنے دیا جائے، نہ کندھے سے کندھا ملانے دیا جائے۔ اس دوگلی پالیسی کو ختم کریں بازاروں کے اندر۔ اور یہ بھی میں بات بتا دوں، SOPs کا کریں، احتیاط کریں، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو گارنٹی دے کہ 20 دن 30 دن 1 سال لاک ڈاؤن کر لیں، ایک مریض بھی بچ گیا، کیا گارنٹی ہے دوبارہ نہیں پھیلے گا؟ ایک ہی گارنٹی ہے، اللہ کی قسم، ایک ہی در ہے، ایک ہی آستانہ ہے جس سے مسلمان بیماریوں سے بچ سکتا ہے، وہ رب کا آستانہ ہے، وہ رب کا دربار ہے، وہ رب کا۔ جو گھروں میں چھپے ہوئے تھے، میں طنز نہیں کر رہا، جتنے کرونا کے مریض ہیں نا ان میں سے اکثریت وہ ہے جو گھروں میں آئسولیشن میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی، مسجدوں سے دور تھی۔ اور اگر خدا ناخواستہ مسجد سے کوئی بندہ ایسے اللہ نے بچا لیا، اللہ کا کرم ہے کہ مسجد کا نمازی بیمار نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو معاذ اللہ پھر آپ میڈیا کی حالات دیکھتے، کیسے کیمرے لے کے سراہوں کے اندر سے مسجدوں کی فلمیں بنانے والوں کو آج جلوس نظر نہیں آ رہے، بازار سڑکیں نظر نہیں آتی، ان کا سارے کا سارا ٹارگٹ مسجدیں ہی مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر سے یہ وبا ختم فرمائے۔ اللہ نے فضل کر دیا ہوا ہے، یہ جو مرضی ڈراتے رہیں، خوف و خراس ایک اتنی بری عادت ہے، آپ نے معاشرے کے اندر سے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے کرونا کے مریض، اگر ان اول تو اتنے واقعات آ چکے ہیں جعلی اور جھوٹے، کوئی بندہ کسی مرض سے مر رہا ہے اس کو کرونا میں ڈال دیا گیا، بالفرض آپ نے یہ میتوں کو کرونا کے کھاتے میں ڈالنا، تو بھی آپ ان میتوں کے غسل کا انتظام کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈاکٹر غسل دینے والے موجود نہیں ہیں، ہمارے لڑکے جا کے غسل دے کے آئیں گے، آپ انتظام کیجئے، ایک SOPs بنائیے کہ میت کو ایسے غسل دینا ہے۔ ہمارے لڑکے بغیر ان SOPs کے بھی آج غسل دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک کمرہ بنا دیں، دور سے شاور سیٹ بنا دیں، یہ کوئی کام مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی ایجادات یا سائنس کا ہونا ضروری ہے؟ آپ نے سائنس کے اندر تو ویکسین ایجاد کرنی ہی نہیں، اور ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کفار کے خلاف بددعا کر دی، انہوں نے ویکسین ایجاد کرنی تھی۔ یہ بدبختوں نے انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ایسا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کو کیا، ان کا ضمیر نہیں جاگے گا؟ برما کے مر جائے نہیں جاگے گا، انڈیا میں مسلمان مر جائے نہیں جاگے گا، فلسطین میں مر جائے نہیں جاگے گا۔ ان کا ضمیر تب جاگے گا جب آپ کسی کافر بدبخت ملعون کے خلاف بددعا کریں گے، سب کا ضمیر جاگ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے دو واضح گروہ اور طبقات بنا دیے ہیں. میری علماء سے بھی درخواست ہے اور گزارش ہے، آپ رجوع کر لیجئے، رجوع کا ٹائم کھلا ہے. یقین مانیے آج لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے ایک منظم آواز اس لیے بلند نہیں ہو رہی علماء کی طرف سے کہ علماء تقسیم تھے، علماء اہل سنت بٹے ہوئے تھے. انہوں نے جس بھی مسلک سے تعلق ہے بغیر تعصب کے وہ ایک ہیں، وہ شیعہ ایک تھے، ان کے جلوس ہوئے ہیں، ان کی عبادتیں ہوئی ہیں. انہوں نے آج پورے پاکستان میں جلوس نکالنے ہیں، نہ کسی میڈیا کو نظر آنے ہیں، نہ کسی انتظامیہ کو، نہ کسی حکمرانوں کو. آپ بٹے ہوئے ہیں، آپ نے خود فتوے دے دیے، آپ نے خود ہی فتوے دے دیے مسجدیں بند کرنے کے، اس لیے آپ تقسیم ہو گئے. ان فتووں سے رجوع کیجئے. نہ رسول اللہ کے دور میں 1400 سال، یہ بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی کہ ایسا بھی امت کے اوپر وقت آ گیا تھا کہ خود مسجدیں بند کر کے دوڑ گئے تھے معاذ اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، پاکستان کو کرونا بیماری سے محفوظ فرمائے. جو سرحدوں پہ مسلمان ہمارے فوجی لڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فتح یاب فرمائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین گرامی قدر قاری افضل صاحب آئے ہیں، ان کے والد امریکہ میں فوت ہوئے ہیں. ان کا غائبانہ نماز جنازہ اسی طرح جامعہ محمدیہ کے جو شیخ الحدیث تھے عبدالحمید ہزاروی صاحب، اور اسی طرح ان کے جو محتمم تھے بہت ہمارے قریبی دوست یوسف وان سوتر والوں کے بیٹے، ان کو بھی یہ تو اب عینی شہادت ہو گئی ہے، ان کو بھی کرونا میں ڈال دیے گیا معاذ اللہ، ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے جو جنازے جو کرونا سے اموات ہوئی ہیں ان کے جنازے بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے. انشاءاللہ ہم ان کے جنازوں کا یہاں پہ اہتمام کرتے ہی رہیں گے. اور ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کے جماعت کے ساتھی ابتسام بھائی کے مرکز میں آئے، انہوں نے بڑی ایک افسوسناک بات بتلائی ہے. یہ بات بھی ضروری ہے اس لیے میں کچھ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان ہیں، محسن پاکستان. انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک احسان کیا ان کو نظر بند کر دیا گیا، ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. اگر آپ اپنے محسنین کو نظر بند کریں گے، اگر آپ اپنے محسنین کو نظر بند کریں گے، بتائیے پھر کون سا سائنسدان ہے جو ویکسین ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. آپ اپنے ہی محسنین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، نظر بند کرتے ہیں. جیل میں تو نہیں ڈالا، ان کو نظر بند کیا گیا ہے. ہم خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب ان کی نظر بندی ختم کر دیجئے، نہ خطرہ محسوس کیجئے، نہیں وہ آپ سے زیادہ زکوٰۃ اکٹھی کر لیں گے. ہم کیسی قوم ہیں، ہم اپنے محسنوں کو بھی نظر بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا.